اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑا مبارک دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اور ابھی ابھی ہم جمعہ کی نماز کی تکمیل کر کے اپنے گھر لوٹے ہیں، اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کے خصوصی ٹاپک کے حساب سے، جو کہ ہے روحانی نماز اور سورہ فاتحہ کے ساتھ، تو نماز کیا ہے؟ نماز جو ورڈ ہے وہ سنسکرت کا ورڈ ہے، اور اس کے معنی عبادت کے آتے ہیں۔ تو جیسے عربی میں ہم صلاح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صوم و صلات کے پابند، یہ ورڈ سنا ہوگا آپ نے، صلاح۔ تو صلاح از نتھنگ بٹ اردو میں نماز، ٹھیک ہے۔ تو نماز ایک تو فزیکل ہے، جو کہ کچھ لوگ اس کو یوگا کا حصہ بھی بتاتے ہیں، جس میں آپ رکعت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، التحیات ہے، ٹھیک ہے نا، پھر سلام پھیر دیں گے آپ۔ تو ایک تو فزیکل ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ روحانی کیا ہے؟ دیکھیے، جو چیز روح سے کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں جس کو آپ اسپرٹ کہتے ہیں، اسپریچول کہتے ہیں، تو اس سے جو چیز کنیکٹ ہوتی ہے وہ روحانی ہوتی ہے۔ تو نماز کے دو حصے ہیں، ایک فزیکل حصہ ہے اور ایک روحانی حصہ ہے۔ فزیکل حصہ وہ ہے جس میں آپ سارے ارکان، چاہے وہ فرائض ہوں، سنت ہوں، نوافل ہوں، پورے ٹائمنگ پر اور پورے خشوع اور خضوع سے آپ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب نماز کا روحانی حصہ کیا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، نماز کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ نماز از اے فارم آف کمیونیکیشن بٹوین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ اس، یعنی بندے اور اللہ رب العزت کے بیچ میں، خالق یعنی اللہ رب العزت، اور مخلوق یعنی کہ بندہ، یعنی کہ انسان، یعنی کہ مسلمان، ہاں، اس کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہے، اس کے بیچ میں جو بات چیت ہے، یعنی اللہ کے دربار میں بندے نے حاضری دینا ہے 5 دفعہ، تو یہ چیز ہے نماز۔ اب فزیکلی آپ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ آپ محسوس کر سکتے ہیں فزیکلی، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے، کمیونیکیشن کرنے کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ روح سے آ رہی ہے۔ دیکھیے، دو حصے ہیں ہمارے جسم کے، ایک فزیکل باڈی جو اس دنیا میں ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، ہم کو قبر میں دفنایا جائے گا، پھر ہم مٹی میں مٹی مل جائے گی، تو بچے گا کیا؟ بچے گی ہماری روح، ٹھیک ہے۔ یہ روح جو ہے، یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ہم کو اٹھائیں گے، تو یہ جو روح ہے یہ اللہ سے کمیونیکیٹ کرنی چاہیے۔ کیسے کمیونیکیٹ کرے گی اللہ سے؟ کیسے کمیونیکیٹ کرے گی؟ وہ احساس آپ کے اندر آنا چاہیے نا، وہ احساس آپ کے اندر آنا چاہیے۔ چلیے، آپ فرض نماز کو پہنچ گئے، اقامت ہوئی، آپ پہلی صف میں پہنچ گئے، اللہ اکبر کے ساتھ جو ہے امام صاحب نے رکعت باندھ لی۔ اب اس کے بعد وہ ثنا پڑھیں گے اور پھر شروع کریں گے قرأت سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ آپ کا سارا رول آتا ہے، جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، جب یہ الفاظ ان کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں تو کیا آپ اس کے معنی سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ڈیپتھ میں جا رہے ہیں؟ آپ حمد یعنی شکر کس کا ادا کر رہے ہیں؟ رب العالمین۔ عالم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ عالم کا مطلب گیلیکسی ہوتا ہے، ون گیلیکسی، کہکشائیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہماری سوچ سمجھ اور امیجنیشن سے بھی آگے ہیں، وہ ایک عالم ہوتا ہے۔ عالمین کا مطلب کیا ہوا؟ بیونڈ ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہماری کیلکولیشن، ہماری ریچ، ہماری آؤٹ ریچ، جو بولنا ہے ایسٹرونومیکل کیلکولیشن کر لیجئے، لائٹ ایئرز میں کیلکولیشن، جو بولنا ہے بول لیجئے، ہم ایک عالم کی لمٹ کو نہیں پہنچ سکتے، وہاں رب العالمین ہے، کئی عالمین اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دیا۔ تو کیا یہ امیجنیشن آپ کے ذہن میں آتا ہے جب امام صاحب
کی زبان سے یہ رب العالمین کا ورڈ نکلتا ہے تو کیا آپ کی امیجنیشن میں یہ چیز آتی ہے کہ میں اس رب کے سامنے حاضری دے رہا ہوں، اس رب کے سامنے کھڑا ہوں جو رب العالمین ہے؟ فرسٹ. سیکنڈ، الرحمن الرحیم، بے شک وہ رحم والا ہے، اس کے اندر رحیم کی صفات بھی ہیں اور رحمان کی. بے شک رحمان، بے شک وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی. مالک یوم الدین، جب یہ الفاظ پہ پہنچے تو کیا آپ امیجن کر رہے ہیں اپنے آپ کو حشر کے میدان میں قیامت کے دن؟ آپ امیجن کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی پاؤں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی منڈی تک، کوئی ناک، کوئی سر. آپ امیجن کر رہے ہیں؟ آپ کے اعمال پہ آپ کو بھروسہ ہے؟ کتنے گناہ ہیں آپ کے؟ قیامت کے دن کا امیجنیشن ذہن میں آتا ہے؟ کیا اس دن مجھے آپ کو عرش کا سایہ ملے گا؟ کیا اس دن مجھے آپ کو حوض کوثر پہ پانی پینے کا موقع ملے گا؟ کیا مجھے آپ کو اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی؟ اپنے اعمال پہ بھروسہ ہے آپ کو؟ تو پھر وہاں پہ تو آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ قیامت کے دن بچا لے ہماری نیا. اچھا، اس کے بعد ایاک نعبد، کیا مطلب؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ یہ یقین ہے آپ کے اندر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا صرف یہ زبانی جملہ ہے؟ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، میرا کام انہیں کر دے گا، میرے کو سیلری نہیں دے گا، میرے کو پیسہ ادھر سے مل جائے گا، میرا فائدہ یہ آدمی کرا دے گا، یہ آدمی سے بچوں، یہ آدمی میرا نقصان کرا دے گا، یہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اگلے جملے پہ آئیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مانگتے ہیں. سچ ہے اس بات میں کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. اگلا جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ عطا کر دے ہمیں کیا؟ صراط مستقیم کا راستہ. کیا ہے صراط مستقیم؟ کیا ہے صراط مستقیم؟ کامیابی کا راستہ، سکسیس کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ چل کر صحابہ اکرام، صدیقین، صالحین اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام حاصل کیے، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام حاصل کیا ہے، ان کے راستے پہ چلا. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے ابھی ٹرانسلیشن کیا وہ صراط الذین انعمت علیہم. اب آیا آخری سینٹنس جو ویری ویری امپورٹنٹ ہے، غیر المغضوبی، اے اللہ دوسروں کے راستے پہ مت چلا جو بھٹک گئے، جو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، جو نصارہ ہو گئے، جو یہود ہو گئے، جو فلاں ہو گئے، ڈھمکا ہو گئے، جو بھٹک گئے، ایمان کے راستے سے بھٹک گئے، ان کے راستے پہ مت چلا. آپ جب قرات سنتے ہیں مسجد میں تو یہ سب امیجنیشن آپ کے اندر آتا ہے؟ کیا آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اللہ کے خوف سے، یا پھر وہ مار مرغی کے ٹھونگے اور بھاگ؟ بھائی روحانی نماز یہ ہے جس میں بندہ اپنے رب سے کنیکٹ ہو، تڑپے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے، معافی مانگے کہ یا اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. آپ رکوع میں جاتے ہیں تو تڑپ ہوتی ہے. سجدہ اتنی پیاری چیز ہے، بندہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے. کیا آپ سجدے میں دعائیں مانگتے ہیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں؟ اور جب آپ نماز ختم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تحیات پڑھ لیا آپ نے، درود شریف بھی پڑھ لیا، دعا معصورہ بھی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں، وہ بھی نماز سلام پھیرنے سے پہلے کا بہترین وقت ہے اللہ سے دعا مانگنے کا.
بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ میرے اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اگر میری کوئی بات آپ کو کڑوی لگی ہو، بری لگی ہو، چبھی ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن میری ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اس پہ سوچیے. ہم کو اگر نماز سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہوگا، اس کے دربار میں حاضری دینی ہوگی، اللہ رب العزت کے آگے متھا ٹیکنا ہوگا اور آنکھوں سے آنسو بہانے ہوں گے. تب ہماری نمازوں میں اثر آئے گا، اور انشاءاللہ ہمارے اگر اعمال سدھر گئے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی، ہماری آخرت بھی سدھر جائے گی. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید